أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جن و انس تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس میں کچھ لفظ ہیں جن کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ فا تو فا ہوتا ہے، با اس کے بعد با ہے۔ ایے کے معنی ہیں کون سا، کس کا، کون سا، اس کا۔ ایے کے معنی کون سا۔ لفظ آلہ جو ہے، آلہ فعلا کے وزن پر ہے، یہ الجن یا الجن کی جمع ہے۔ الجن اس کے معنی نعمت کے ہوتے ہیں۔ الجن ہو یا الجن ہو، ایک نعمت، اس کی جمع آلہ آتی ہے، اس کی جمع آلہ آتی ہے۔ یہ آلہ الجن کی جمع ہے، اور الجن یا الجن یا الجن علماء نے مختلف حرکات کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نعمت، اور اس کی جمع آتی ہے آلہ۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جو تم دونوں کا رب ہے اس کی کس کس نعمت کا تکذبان تم انکار کرو گے۔ تو اس پر علماء کا ایک تفصیلی کلام ہے کہ آلہ کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں الآلاء ہی النعمت الظاہرۃ والنعمت الباطنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ظاہری نعمتوں کا تذکرہ ہو اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ نعمت استعمال نہیں کرتا، لفظ آلہ استعمال کرتا، لفظ آلہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے، 2 مرتبہ 8ویں پارے میں ہے، اور وہاں پر یہ ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک جگہ ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، آلاء اللہ کا ذکر ہے، اور نعماء اللہ کا ذکر ہے، تو اس وقت جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور اس کا انکار کر کے زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک میں یہ بڑی کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ اس پر بھی ایک علماء کا تفصیلی کلام موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بار یہ لفظ استعمال کیوں فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ 31 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، 31 مرتبہ ایک سورۃ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء، 31 مرتبہ یہ آیا ہے، یعنی یہ 31 آیاتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاء ایک آیات ہے تو 31 آیات سورۃ الرحمن کی تو یہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد الگ نعمت کا ذکر کیا، الگ نعمت کا ذکر کیا۔ مثلا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لؤلؤ اور مرجان الگ نعمت تھی، اس کے ذکر کے بعد پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ سمندر میں اونچی اونچی بلند ترین اور پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ کون چلاتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے پہلے یا بعد نئی نعمت کا تذکرہ کیا، نئے انعام کا ذکر کیا اور نئے امتنان کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بار دہرایا کہ یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، بتاؤ تو صحیح کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اچھا آئیے، اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ ہی النعمت الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں اسے اعلیٰ کہتے ہیں۔ والآیات المتوالیۃ تدل علی ھذا لأنها نعمت ظاہرۃ بالنسبۃ الی اہل الظاہر۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر آیات جو ہے وہ تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو کہنا یہ ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آئیے اس پر، کیونکہ سورۃ الرحمن کا ہم نے درس دینا تھا، آج ہمارا 20واں درس ہے اور سورۃ الرحمن کا ایک رکوع جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، ایک رکوع کمپلیٹ ہوا ہے، اور پھر اگلے 10 دن جو ہے وہ ہمارا عقائد کا درس ہوا کرتے ہیں، اس میں ہم عقائد کے حوالے سے کسی ایک سوال کا جواب دیں گے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، تو اس صورت میں کون کون سی ظاہری نعمتیں ہیں، کون کون سی باطنی نعمتیں ہیں؟ فرماتے ہیں ظاہری نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا، تمہاری بداعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا۔ ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہیں مسلمان کر دیا، باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بداعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہری نعمت صحت اور تندرستی ہے، انسان کے محاسن اخلاق ہیں، باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظاہری نعمت صحت ہم نے دی، تندرستی ہم نے دی، محاسن اخلاق ہم نے دیے، باطنی نعمت معرفت ہم نے عطا فرمائی، عقل بھی ہم نے عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں ظاہری نعمت دنیاوی نعمتیں ہیں اور باطنی نعمت اخروی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظاہری نعمتیں دنیا کی ساری آسائش ہم نے دی ہیں، تو آخرت کی ساری نعمتیں بھی ہم ہی دیں گے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں ظاہری نعمت سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو دل میں انسان سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا غور کر، مال کس نے دیا، منصب اور مرتبہ کس نے دیا، حسن و جمال کس نے دیا، عبادت و طاعت کی توفیق کس نے دی، یہ وہ اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اور باطنی اعمال انسان کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس پر حسن یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت کیا ہے؟ ظاہری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت بنایا، عمدہ لباس میں نے دیا۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ ضرورت اور آسائش کی ہر شے میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے خود اس کو عطا کی ہیں، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں، اور جو تمہاری اولاد کو میں نے نوازا ہے وہ باطنی نعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ظاہری نعمت سے اس کا علم اور عبادات مراد ہیں، باطنی نعمت سے اس کا جو ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی وہ عبادت ہے جو لوگوں سے بندہ چھپ چھپ کر کے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس صورت میں ہمارے لیے ظاہری اور باطنی، اخلاقی اور روحانی
دنیاوی اخروی ساری نعمتیں ذکر فرمائیں اور ہر بار پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تو صحیح انسان کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ آنکھوں کی نعمت ہم نے دی، عقل کی نعمت ہم نے دی، فہم کی نعمت ہم نے دی، منصب ہم نے دیا، مال ہم نے دیا، لباس ہم نے دیا، حسن ہم نے دیا، بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا ہے؟ مال اسی کا، رزق اسی کا، حسن اسی کا، آنکھیں اسی کی، دیکھنے کی قوت دینا اسی کا، پکڑنے کی قوت دینا اسی کا، چلنے کی قوت دینا اسی کا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارا کیا ہے؟ اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالی ہمارے سورۃ الرحمن کے اول رکوع کا جو درس ہے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم نے 20 دن یہ درس دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسات میں جن اپنے نعمتوں کا، انعامات کا احسان فرمایا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے ہمارا عقائد کے حوالے سے درس ہوا کرے گا، جس میں ہم ایک دو مسئلے عقائد کے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اپنے عقیدے کی اعمال کے ساتھ ساتھ، افعال کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔